کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات ختم ہوگی، میں چلا گیا۔ وہ دن اور یہ دن بحمداللہ تعالیٰ قادر پراما اس ڈیرے سے جماعت المسلمین کا وجود ختم ہوگا۔ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے کون سا مناظرہ کیا ہے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کے مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 ادھر ہو 10 ادھر لڑتے رہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو، ہون ہویا مناظرہ۔ اب ہوا نا مناظرہ، کہ مانا جو نہیں وہ کون سا مناظرہ ہے کہ مان لیں۔ میں بحمداللہ تعالیٰ اتنی گفتگو میری اس عنوان پر موجود ہے نا، اور بحمداللہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جب تک پسند کا میدان نہ چلے ہم نہیں آتے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے لانا کیسے ہے؟ میں بتا رہا تھا، اس لڑکے نے فون کیا، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، بات ہے نا ذہن میں تو اصل اصول سمجھانے کے لیے ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا آ گیا، میں نے کہا اچھا تو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ 4 ماہ لگائے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، تو نے فون کیا ہے، میں نے فون سن لیا ہے، تو نے چلا لگایا 4 ماہ، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو تبلیغ جماعت والا نہیں ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ، مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کلمہ سنا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جال میں آنا شروع ہو گیا، اس کو نہیں پتا میں کیسے پھنس رہا ہوں۔ میں نے کہا سنا کلمہ؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا کبھی پیشاب بھی کرتا ہے؟ کھانا کھائے پیشاب کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو پیشاب بیٹھ کر کرتا ہے یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اکیلا یا جماعت کے ساتھ؟ کہتا ہے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو مکبر تکبیر بھی پڑھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا سنا مجھے۔ اب اس نے تکبیر سنائی۔ میں نے کہا اذان بھی ہوتی ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اذان سنا، اس نے پوری اذان سنا دی۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ جو تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، یہ بخاری شریف کی کس حدیث میں آ گیا کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گیا نا گیڑے میں؟ میں ڈائریکٹ کہتا نا ترمذی میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، وہ تو پہلے اس کو بات بنا کر بیٹھے تھے نا۔ جو مخالف عمارت بنا کر لایا ہے نا، پہلے اس عمارت کو توڑ دو، پھر اپنی عمارت بنانی شروع کر دو۔ اگلی عمارت کو ختم کرو پھر عمارت بناؤ۔ میں نے کہا جو آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ذرا بخاری کی حدیث سنائیں کلمہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں۔ چپ۔ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں نہ پوچھو، میں نے پوچھا مجھے پہلا کلمہ بخاری سے بتاؤ۔ بخاری نہیں آتی مسلم شریف سے بتا دے، نہیں آتی ترمذی سے بتا دے، سنن نسائی سے بتا دے، ابو داؤد سے بتا دے، ابن ماجہ سے۔ میں نے کہا بیٹا سیاستہ میں سے کسی کتاب سے مجھے پہلا کلمہ ثابت کر دے۔ کہتا ہے مولوی صاحب نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا اگر یہ سیاستہ میں کلمہ نہ ہو پھر ہم کلمہ چھوڑ دیں؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب بخاری میں نہیں پھر ہم کیوں پڑھیں؟ مجھے کہتا ہے جی بخاری میں نہیں تو حدیث کی اور کتابیں تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا یہ جو پیشاب تو کرتا ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ مجھے کہتا ہے جی بیٹھ کر۔ میں نے کہا بخاری شریف میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور ایک حدیث نہیں 4 حدیثیں ہیں، اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں۔ اب بخاری کو دیکھے تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے، اور ترمذی کو دیکھے تو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ ترمذی میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، اور نہ میں نے اسے کہا بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے اگر بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا بیٹھ کر کرنے کی۔ میں نے کہا بھی پہلے بخاری ترمذی نہیں، پہلے بخاری بتا۔ اچھا یہ بتا جو تو اذان پڑھتا ہے، ایک اذان کے کلمات جو تو نے مجھے سنائے ہیں، یہ کلمات اذان بخاری میں ہیں؟ آپ دل بڑا رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ شاید اس دلیل نے ٹوٹ جانا ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اذان پڑھنی چھوڑ دے، کوئی اور اذان تلاش کرے، جب بخاری میں نہیں تو پھر کیوں کرے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب سارے مسائل کے بخاری پر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا کلمے کا مدار بخاری پر نہیں ہے، پیشاب کے استنجے کا بخاری پر نہیں ہے، اذان اقامت کا بخاری پہ نہیں ہے، ایک رفع الیدین کا کیا قصور ہے کہ اس کا مدار صرف بخاری پر ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھا۔ اب چپ۔ میں نے کہا جس نے سبق پڑھایا نا اس کو بتا کہ جو آپ نے سبق بتایا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے، جی ہاں اس میں غلطیاں زیادہ نکل آئی ہیں، اب آگے چل، اب کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں جو پوری گفتگو سمجھا رہا ہوں نا، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے اور پھر دیکھو دلائل آپ کے ساتھ چلتے کیسے ہیں اور بات عوام مانتی کیسے ہے، آپ کی حنفیت دنیا میں پھیلتی کیسے ہے۔ الجھن صرف یہ ہے ہم اپنا مسئلہ سمجھا نہیں ہے اور سمجھانے والی ہمارے پاس زبان نہیں ہے۔
اور جن کے پاس ہے ان کو ماننا نہیں ہے۔ تیسرا بات بھی تو ساتھ ہے نا، ایسے ہی ہے نا مدثر، ان کو ماننا نہیں ہے، مانے تو پھر مزہ آئے نا۔ جس بندے کا فن ہوتا ہے نا، فن والے بندوں سے رابطہ کریں، پھر دیکھیں فن کیسے سمجھ آتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ غیر مقلدین کے آپ دھوکے سمجھو، وہ کس طرح دھوکہ دے کے مسئلہ صاف کرتے ہیں۔ تو ہمارا موقف کیا ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں گے اور باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کریں گے، اور غیر مقلدین کا موقف 10 مقامات پر کریں گے اور باقی 18 مقامات پر نہیں کریں گے۔ اب ہم ایسی دلیل پیش کریں گے کہ جس میں ایک کا اثبات و باقی تمام کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو۔ ہمارے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1-2، شروع کی 2 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کو نماز میں کوئی رفع الیدین نہ کرے۔ نماز میں کوئی ایک بچی ہے، تمام کی نفی ہو گئی ہے، نماز میں کسی کوئی رفع الیدین نہ کرے، یہ ہماری دلیل ہے۔ آگے دیکھیں، اور بالکل اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس حدیث کی قرآن کریم اس آیت کی تفسیر موجود ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آدمی رفع الیدین نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرے۔ تو ہم نے صحابی سے بھی پیش کیا اور تابعی سے بھی پیش کیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصول پیش کیا تھا۔ پہلے حسن بصری کی تفسیر ذرا دیکھ لیں، فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولیٰ، تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہ کریں۔ ہم چونکہ تمام کی نفی کرتے ہیں اور صرف شروع کا رفع الیدین مانتے ہیں، ایک کا اثبات ہے باقی تمام کی نفی ہے۔ اس پر ذرا تھوڑی سی گفتگو سماعت فرما لیں۔ غیر مقلد آپ سے کہے گا اگر قرآن کریم میں آیت آپ کی ہے تو آیت ہماری بھی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہ مسجد سے مراد صلاۃ ہے، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا زینت سے مراد رفع الیدین ہے، یعنی خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، اس کا معنی یہ ہوگا خذوا رفع الیدین عند کل صلاۃ، جب نماز پڑھو تو رفع الیدین کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس بھی قرآن کریم موجود ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اب ذرا بات اچھی طرح سمجھ لینا، ہم کہتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ فی، ایک ہوتا ہے لفظ اندہ۔ فی کہتے ہیں اندر کو اور اندہ کہتے ہیں پاس کو، اندہ کہتے ہیں پاس کو۔ وہ رفع الیدین جو تکبیر تحریمہ والا ہے اسے اندہ صلاۃ کہیں گے، اور رفع الیدین جو رکوع والا ہے اسے فی صلاۃ کہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو رفع الیدین ہے وہ نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، جو اندہ ہے وہ کرنا ہے، ہم اندہ کے قائل ہیں اور فی کے قائل نہیں ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس والی تفسیر بھی ہماری ہے اور عبداللہ بن عمر والی تفسیر بھی ہماری ہے، نہ تمہاری وہ بنتی ہے نہ تمہاری یہ بنتی ہے، دونوں ہماری تفسیریں ہیں۔ جواب سمجھ آ گیا؟ اس لیے ہم اس مسئلے پہ سب سے پہلے قرآن کریم پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے۔ آگے جتنی روایات ہیں میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا کہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، اس پر اعتراضات بھی لکھے ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی درج ہیں، آپ اس کو دیکھ لینا۔ میں صرف 1-2 باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ترک رفع الیدین کے حوالے سے مسئلہ آپ کے اوپر کھل جائے۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، غیر مقلدین نے آپ سے کہنا ہے اگر آپ رفع الیدین نماز کے درمیان میں نہیں کرتے تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ تم نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہو۔ وہ کون سا؟ جب آپ وطر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت کے لیے آپ رفع الیدین اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یہ تفسیر تو تمہارے بھی خلاف ہے، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ یہ تمہارے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ تم بھی تو اندر رفع الیدین کر لیتے ہو۔ دوسرا اعتراض، جب آپ نماز عید پڑھتے ہو تو آپ 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، وہ بھی نماز کے اندر ہی کرتے ہو نا، تو میری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اگر ہمارے خلاف ہے تو تمہارے بھی خلاف ہے۔ ذرا اس کا جواب سماعت فرما لیں۔
ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم سے یہ پوچھیں کہ نماز کسے کہتے ہیں اور نماز کی اصل منشا کیا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ نماز ہوگی، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو نماز کی روح قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں دو چیزیں ہوتی ہے، نمبر ایک افعال اور نمبر دو اقوال، نمبر ایک افعال اور نمبر دو اقوال۔ اب جو نماز میں اقوال ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العالی، التحیات للہ، یہ سارے اقوال تو ذکر ہے نا۔ اب مسئلہ ہے افعال کا، افعال ذکر بنتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں افعال میں سے وہ فعل جو مقرون بذکر ہو اسے ذکر شمار کرتے ہیں، اور جو مقرون بذکر نہ اس کو ذکر شمار نہیں کرتے۔ نماز میں وہ افعال کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ذکر کے حکم میں ہیں، اور جو ذکر کے ساتھ ملے ہوئے نہیں وہ ذکر کے حکم میں بھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھنا، ہم نماز شروع کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھایا ہے نا بھئی، ہاتھ اٹھایا ہے نا۔ اب یہ ہاتھ اٹھانا فعل ہے یا قول ہے؟ لیکن جب ہاتھ اٹھایا تو ساتھ کیا کہا؟ اب یہ ایسا فعل ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رفع الیدین مقرون بذکر ہے، یا اقم الصلاۃ لذکری کا حصہ ہے۔ ہم نے باندھ لیا ہاتھ، اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ قیام ہے نا، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ قیام ایسا ہے جو مقرون بذکر ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ نے کہا جی اللہ اکبر، یہ جو رکوع میں نیچے گئے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، لیکن ساتھ جو اللہ اکبر کا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب گویا رکوع میں جانا جو آپ کا فعل ہے یہ مقرون بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا اقم الصلاۃ لذکری کا حصہ بن گیا۔ پھر اٹھے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اب آپ اٹھے ہیں یہ فعل ہے، اور ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو یہ ذکر ہے۔ اب گویا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ اٹھنا آپ کا جو قومہ ہے یہ مقرون بھی ذکر ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ پھر آپ یہ سجدے میں اللہ اکبر، یہ سجدے میں جانا فعل ہے، اور اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، تو یہ فعل بھی مقرون بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ اچھا، جب ہم وطر پڑھ رہے تھے ہم کھڑے ہیں، پہلے فاتحہ پڑھی ہے پھر سورت پڑھی ہے، اب دعائے قنوت کے لیے آپ نے رفع الیدین کیا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے ہیں نا، تو ساتھ آپ نے اللہ کا نام لیا۔ اب ہاتھ اٹھانے والا فعل اللہ اکبر اور ذکر کے ساتھ مل گیا تو یہ اقم الصلاۃ لذکری کا حصہ بن گیا، نماز کی روح شامل ہے۔ اور جب آپ عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں جب پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری میں 3 تکبیریں پڑھیں گے، ہر تکبیر پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اللہ اکبر بھی کہیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نماز کے جتنے افعال ہیں ہر فعل اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہم نماز میں جا رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارا ہر رفع الیدین اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ غیر مقلدین سے ہم پوچھتے ہیں جو تمہارا رفع الیدین ہے نا، ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اب جب رکوع میں گیا ہے نا، اس نے کہا اللہ اکبر، یہ رکوع میں جا رہا ہے اور اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے، تو یہ رکوع میں جانا اللہ اکبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جو ساتھ اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ہاتھ اٹھانے خالی ان ذکر ہے، ہاتھ اٹھانا یہ خالی ان ذکر ہے۔ تو رکوع میں جانا یہ فعل ہے، اقم الصلاۃ لذکری کے تحت داخل ہے، چونکہ ساتھ اللہ کا ذکر ہے، اور جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ساتھ کوئی ذکر موجود نہیں۔ اللہ اکبر یا تو رفع الیدین کے لیے ہوگا اور یا رکوع کے لیے ہوگا۔ اگر رکوع کے لیے ہو تو رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، رفع الیدین کے لیے ہو تو پھر رکوع کے لیے نہیں۔ ہم دونوں میں فرق کریں تو رفع الیدین کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، لیکن رکوع تو فرض ہے نا، اہمیت رکوع کی زیادہ ہے، رفع الیدین کی اہمیت کم ہے۔ تو یہ تکبیر رکوع کے لیے ہو گئی، اور رفع الیدین بغیر اللہ کے نام کی ہو گیا، غیر مقرون بذکر ہے۔ اس لیے جتنے رفع الیدین ہم کرتے ہیں، اچھا جب آپ اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ اٹھ بھی رہے ہیں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، کہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ بغیر اللہ کے ذکر کے ہیں،
اسی طرح تیسری رکعت میں اٹھے ہیں اللہ اکبر کہا تو اٹھ کے اٹھنا اللہ اکبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہاتھ اٹھائے وہ خالی ان ذکر اللہ ہے۔ پتہ یہ چلا احناف کا رفع الیدین بھی ہے، وہ ذکر کے ساتھ مقرون ہونے کی وجہ سے اقم الصلاۃ علی ذکری کی اطاعت شامل ہے، اور تمہارا رفع الیدین خالی ان ذکر ہے۔ ہمارا رفع الیدین نماز کا حصہ ہے اور تمہارا رفع الیدین نماز کا حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے اتنا بڑا ایک مسئلہ حل ہوا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر بات سمجھ آئے۔ میں رات ایک طالب علم سے کہہ رہا تھا کہ فقاہت نام ہے ذوق کا۔ فقاہت نام کس کا ہے؟ ذوق کا۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا غیر مقلدین والا یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ہمارا ترک رفع الیدین کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جب آدمی بار بار مکروہ کا ارتکاب کرے یہ عمل کثیر ہوتا ہے اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ بھئی جب ایک فعل نماز کے اندر ہے اور وہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جب دوسری بار کرے تو نماز سے نکل جائے۔ اگر آپ نماز سے نہ بھی نکلیں تو کم از کم اس کو مکروہ تحریمی کا فتویٰ تو آپ کو دینا چاہیے نا۔ بھئی جو عمل نماز کا حصہ نہ ہو پھر نماز میں کرے وہ مکروہ تحریمی ہوگا یا سنت ہوگا؟ اس لیے ہم ترک رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں اور رفع الیدین کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، غیر مقلدین شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس شوشے کے اندر آ جائیں گے اور کبھی ان کی باتیں لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد کیا شوشہ چھوڑیں گے اور ہمارے حضرات اس کو قبول کیسے کریں گے؟ غیر مقلد بھی رفع الیدین کرتا ہے اور مکہ اور مدینہ والا بھی رفع الیدین کرتا ہے۔ غیر مقلدین بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو پھر امام شافعی کا بھی غلط ہو، مکہ اور مدینہ والوں کا بھی غلط ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا رفع الیدین باطل ہے اور امام شافعی کا رفع الیدین حق ہے۔ غیر مقلدین کا مکروہ تحریمی ہے، ان کا رفع الیدین سنت ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے۔ غیر مقلد رفع الیدین کرے تو نماز میں خدشہ کے ساتھ نہ ہو اور امام شافعی اس کو مقلد کرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نماز ہو جائے گی۔ اب دونوں میں ذرا فرق سمجھنا۔ اگر کسی مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرمائیں، کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے۔ فیصلہ مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے حکم دیا کہ کتوں کو قتل کر دو، اور بعد میں مخصوص کتے رکھنے کی اجازت بھی شکار کے لیے یا رکھوالی کے لیے اجازت بھی دی ہے۔ مکہ مکرمہ آئے تو حکم دیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو حکم دیا گیا قبرستان نہ جایا کرو، اور بعد میں حکم دیا گیا کہ اب تم قبرستان جا سکتے ہو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ اب دیکھو ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہیں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں، ہم کہیں گے مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقی اور مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آمین اونچی آواز سے بھی فرمائی ہے اور آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے آمین جہرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے تم جہرن نہ کہنا، یا میں پہلے سرن کہتا تھا اب میں نے چھوڑ دی ہے اب تم سرن نہ کہنا۔ فیصلہ نہیں فرمایا، فیصلہ بعد کے مجتہدین نے فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی روشنی میں آمین بالسر کو ترجیح دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں آمین بالجہر کو ترجیح دی ہے۔ اب اگر ایک مسئلے پر حدیثیں دو ہوں، فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا۔ اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کے نہ جائیں تو مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد کا۔ یہ رفع الیدین، ترک رفع الیدین کا مسئلہ، اس پر دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں اور فیصلہ بعد میں فقہا نے فرمایا۔ بعضوں نے رفع الیدین کو ترجیح دی ہے اور بعضوں نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے،
یہ مسئلہ فقہ کا فیصلہ مجتہد اور فقہا کا ہے۔ مکہ اور مدینہ والا یہ بات کہتا ہے کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ہم پاکستان والے کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے۔ مجتہد کے فیصلے کو رسول کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین دیانت والا ہے اور ان کا بددیانتی والا ہے۔ دیانت سے چیز آنے والی قابل قبول ہوتی ہے اور بددیانتی سے آنے والی چیز ناقابل قبول ہوتی ہے۔ دیانت والی کو حلال کہتے ہیں اور بددیانتی والوں کو حرام کہتے ہیں۔ یہ مطبخ میں کھانا پکا ہوا ہے، محتمم مناظم سے اجازت لے کر لیں تو حلال ہوگا اور چوری کر لیں تو پھر حرام ہوگا۔ وہی بکرا، وہی مطبخ، وہی بورچی ہے، اجازت ہو تو حلال ہے، اجازت نہ ہو تو پھر حرام ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا ان کا رفع الیدین دیانت والا ہے اور ان کا بد دیانت والا ہے۔ جو فقیہ کے فیصلے کو فقیہ کا فیصلہ سمجھ کر مانے یہ دیانت والا ہے، اور جو فقیہ کے فیصلے کو، محدث کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہہ کر بتائے یہ بد دیانتی والا ہے۔ ہم دیانت رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں اور بد دیانتی والے کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیانت والے کو حق کہتے ہیں، بد دیانتی والے کو باطل کہتے ہیں۔ دیانت والے کو مان لیتے ہیں اور بد دیانتی والے کو کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا فرق اچھی طرح سمجھو، میں یہ بات سمجھا رہا تھا